بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ افغانستان کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے میں 22 افراد مارے گئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زلزلے کے بعد مکانات کی چھتیں گرنے سے اموات ہوئی ہیں۔ مغربی افغانستان میں آنے والے زلزلے کی ریکٹر سکیل پر 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 30 کلومیٹر تھی، تاہم US جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ ابتدا میں US جیولوجیکل سروے نے بھی زلزلے کی شدت کو 5.6 ہی رپورٹ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں تواتر کے ساتھ زلزلے آتے رہتے ہیں، خاص کر کوہ ہندو کش کے سلسلے میں، جو کہ یوریشین اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کے قریب واقع ہے۔ افغانستان میں 2 زلزلوں نے علاقے میں تباہی مچا دی۔ پہلے زلزلے کے 2 گھنٹے بعد دوسرے زلزلے بھی زیادہ تباہی مچائی۔ تقریباً 700 کے قریب گھر اس آفت میں تباہ ہوئے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے زیادہ تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہاں قدرتی آفات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ابھی متعدد علاقوں میں ریلیف کے کام جاری ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقہ افغانستان کا سب سے غریب اور پسماندہ علاقہ ہے۔ نیپال حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقوں میں اپنی تمام تعمیراتی سرگرمیاں فوری طور پر روک دے۔ لمپیا دھورا، لیپو لیخ اور کالا پانی جیسے علاقے نیپال کا اٹوٹ حصہ ہیں، اور نیپال نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ان متنازع علاقوں میں اپنی تمام تعمیراتی سرگرمیاں روک دے۔ بھارت کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر اور توسیع کا کام یک طرفہ ہو رہا ہے، جسے سفارتی سطح پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نیپال بھارت پر زور دیتی ہے کہ وہ ان تمام یک طرفہ اقدامات جیسے کہ نیپالی سرزمین سے گزرنے والی کسی بھی سڑک کی تعمیر اور توسیع کو روک دے۔ نیپال کی حکومت دونوں ممالک کے درمیان سرحدی متنازع کو تاریخی معاہدوں، دستاویزات اور نقشوں کی بنیاد پر مطابق حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نیپال نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں تعینات اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلا لے اور تاریخی حقائق اور شواہد کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی بات چیت کے ذریعے سرحدی تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرے۔ یاد رہے دوستو کہ اس وقت نیپال کے کئی علاقوں میں بھارت کی طرف سے سرحد پر ہونے والی سڑک کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں سرحد سے ملحقہ لیپو لیخ، کالا پانی اور لمپیا دھورا کے علاقے کے حوالے سے بھارت اور نیپال کے درمیان تنازعہ بہت ہی پرانا ہے۔ سن 2020 میں نیپال نے اس حوالے سے اپنا ایک نیا نقشہ بھی منظور کیا تھا، جس میں ان تمام علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ تاہم بھارت ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے اس پر سخت اعتراض بھی کیا تھا۔ ایک طبی ماہر کا کہنا ہے کہ فاقے میں اچھی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ مختلف طبی ماہرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ صحت کے بعض مسائل جن کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی، اکثر فاقہ کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ فاقے سے ہمارے جسمانی نظام کو بعض زہریلے مادوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مثلاً فاسفورس اور گندھک کا تیزاب اور یورک ایسڈ وغیرہ۔ فاقہ علاج ہے، اپنے مریضوں کا فاقے کے ذریعے علاج کریں، یہ الفاظ علماء حدیث نے اکثر بیان کیے ہیں۔ فاقے میں بھوک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن تنگ نہیں کرتی اور اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فاقہ کرنے سے بیشتر اپنی غذا کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے، خصوصاً اس صورت میں جب کوئی شخص دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی دن پھلوں کا رس پیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کھایا جائے۔ پھلوں کے رس میں ریشہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب معدے میں ریشہ کم پہنچے گا تو معدے اور آنتوں کو اسے ہضم کرنے کے لیے کام بھی بہت کم کرنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فاقے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جب دل میں آئے تو تابڑ توڑ فاقے شروع کر دیں۔ فاقہ ایک باقاعدہ اور باضابطہ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے۔
اس سلسلے میں ڈاکٹرز کے مشورے سے پروگرام بنانا چاہیے اور یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ جب فاقہ ختم کریں تو کس قسم کی اور کتنی خوراک کھائیں۔ ایک روحانی معالج نے فاقے کو روح کی غذا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاقے سے جسم کو فاضل غذائی اجزاء سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مزاج میں سکون پیدا ہوتا ہے، قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اس سے درد سر کا علاج ہو جاتا ہے، بینائی بہتر ہوتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ فاقے یا غذا کی کمی کے ذریعے جسمانی نظام کی تطہیر کے بہترین مثال روزہ ہے، جو کہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ یا فاقہ بحالی صحت کا سب سے مؤثر اور قوی ذریعہ ہوتا ہے۔ روزے یا فاقے سے دراصل انسان ایک خاص طرز زندگی گزارنے لگتا ہے۔ بحالی صحت کے سلسلے میں فاقے کے فائدوں اور اثرات پر تحقیق کا سلسلہ پچھلی صدی سے شروع ہو چکا ہے۔ فاقے کے فوائد میں وزن میں کمی، درد اور ورم میں کمی، جلد کی رنگت کا نکھار، غور و فکر اور توجہ کی صلاحیت میں اضافہ ہے، خراب عادات سے نجات پانے میں آسانی اور نظام ہضم کی بیماریوں سے بچاؤ قابل ذکر ہیں۔ فاقہ کرنے والا اپنے عزم اور ارادے سے کام لے کر خود کو غذا سے دور رکھتا ہے، لیکن پانی پیتا رہتا ہے یا پھلوں کے رس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس ذریعے سے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فاقہ کب کریں؟ فاقے کا سب سے اچھا اور بہتر وقت مرض کی اولین علامات ظاہر ہونا ہے۔ عام طور پر اس کے ساتھ بھوک غائب ہو جاتی ہے، مگر اکثر لوگ چھٹی یا تعطیل کے روز فاقہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ صحت کے نقطۂ نظر سے فاقے کی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر 1 سے 5 دن کا فاقہ کافی ثابت ہوتا ہے، لیکن مرض پرانا اور شدید ہو تو پھر کئی دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ فاقہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی محنت مشقت سے بچیں اور خاموشی سے وقت گزاریں۔ اس کے بغیر فاقے کے بھرپور فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ فاقہ کبھی تنہا رہ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کو چکر آ جائیں یا طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے۔ فاقے کے دوران جسمانی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہونے والی سخت کمزوری موت کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر فاقہ پوری پابندی سے کیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دوران چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، شربت یا اس طرح کی دیگر اشیاء بالکل بھی استعمال نہ کی جائیں۔ فاقہ کے دوران صرف سادہ پانی یا جوسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ فاقہ کے دوران کتنا پانی پئیں؟ اصولاً پانی پیاس کے مطابق ہی پینا چاہیے۔ فاقے کے دوران چند گلاس پانی پینا کافی ہے۔ اگرچہ دن بھر میں 6 سے 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایک طبی رسالے سائنٹیفک میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فاقے کے دوران پانی کی طلب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو جسم سے پانی کا اخراج کم ہو جاتا ہے، دوسرا جسم میں چربی کی ٹوٹ پھوٹ اور سفید پن کی وجہ سے بھی جسم کو پانی ملتا رہتا ہے۔ موٹے افراد کے لیے البتہ پانی زیادہ درکار ہوتا ہے، جس کا اندازہ متعلقہ ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فاقے کے دوران جسم کا درجہ حرارت بالعموم گھٹ جاتا ہے۔ فاقہ شروع کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھلوں کے رس یا صرف پانی تک محدود رہ کر فاقہ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن 1 وقت کا کھانا چھوڑ کر پھل کا استعمال کریں، دوسرے دن 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل کا استعمال کریں، تیسرے روز 3 وقت کا کھانا چھوڑ کر صرف پھل استعمال کریں، چوتھے روز پھل کو بھی صرف 2 وقت کھائیں، 5ویں روز پھل بھی صرف 1 وقت کھائیں۔ ابتدائی 5 دن آپ پھلوں کا رس یا پانی حسب خواہش استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ فاقہ کر رہے ہوں تو پھلوں کا رس اور پانی پینے کے علاوہ اسبگول کا چھلکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آنتوں کی صفائی کے لیے ریشہ مہیا ہو سکے۔ جو لوگ فاقے کی مدت 5 روز سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ پولینڈ میں سرکاری خدمات انجام دے کر ریٹائر ہونے والے ڈاگز اور گھوڑوں کو پینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پینشن کی حد $600 سے $1400 تک ہوگی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن جانوروں نے ہماری کئی خطرناک مجرم پکڑنے اور کئی اہلکاروں کی جان بچانے میں مدد کی، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد مالی امداد بھی دی جائے۔ اس نئے قانون سے پولینڈ میں 1200 کے قریب ڈاگز اور 60 گھوڑے مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائر ہونے والے ڈاگز کا علاج ان کے مالک کو بہت مہنگا پڑتا ہے، جس کے لیے یہ پینشن بہت اہم کردار ادا کرے گی۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔